سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، ہولی سارے جنت۔ شاعر فطرت و انقلاب اور سخنور آدمیت اور انسانیت حضرت جوش ملی آبادی ہماری تاریخ کا ایک عظیم نام ہے، اور ان کا کلام اور ان کی فکر ہماری صدی پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کے اثرات برابر زندگی کے مختلف شعبوں پر نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا آج کا دن ہے، 5 دسمبر ہے، اور جوش ملی آبادی کی سالگرہ کا دن ہے۔ اس موقع پر ایوان جوش کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ بڑی ایک یادگار عمارت جوش صاحب کے نام سے قائم ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر کا سہرا اقبال حیدر صاحب کے سر جاتا ہے۔ اقبال حیدر کیلگری کینیڈا میں مقیم ہے کافی برسوں سے، اور وہاں رہ کر وہ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر انہیں جوش صاحب سے بہت عقیدت ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک لٹریری کمیٹی بھی جوش صاحب کے نام پر قائم کی ہے، اور اس کے تحت وہ برابر تقریب منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے انگریزی اور اردو میں جوش صاحب پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں سے اجرا کرائی ہیں۔ اب انہوں نے پاکستان میں کراچی کے ایک گلستان جوہر میں بہت ہی اچھے موقع پر ایک پلاٹ دیکھ کر انجمن ترقی اردو کے قریب ہے یہ ایوان جوش کی تعمیر کی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح اس ایوان کو سجایا ہے اور جس خوبصورتی سے اسے تعمیر کرایا ہے، یہ اپنی جگہ خود ایک بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ایوان میں جیسا کہ کہا گیا ہے، جوش صاحب کے کلام اور ان کی زندگی اور ان کی فکر کے بارے میں تو تقاریب منعقد ہوا ہی کریں گی، لیکن اس کے علاوہ جوش صاحب کو جن چیزوں سے دلچسپی رہی ہے، کیونکہ ان کا بڑا وسیع مطالعہ تھا، سائنس سے، مذہب سے، تاریخ سے، ادبیات سے، ان کا بہت ہی گہرا شغف تھا، تو ان موضوعات پر بھی یہاں سیمینار اور پروگرام منعقد ہوا کریں گے۔ اس طرح کوشش ہوگی خاص طور پر کہ نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور آ کر یہاں ان کے کلام سے اور ان کے جو محسوسات اور فکری زاویے ہیں ان سے آگاہ ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی کام ہوا ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہاں جوش صاحب کے نام سے جو کام ہوگا وہ بھی تاریخی حیثیت سے جاری رہے گا۔ جوش صاحب کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا ایک مدت سے کہ ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے بازار میں۔ 16 مجموعے تھے ان کے، تو ایک بھی مجموعہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ ایک کام ڈاکٹر ہلال نقوی نے یہ کیا کہ ان کے تمام مجموعوں کا ایک کلیات جو ہے وہ 3 جلدوں میں مرتب کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ ایک امکان تھا کہ جوش صاحب کا کوئی غیر مطبوعہ کلام ضرور باقی رہا ہوگا۔ تو اندازہ ہوا کہ ان کا کلام جو ہے وہ محمل و جرس کے نام سے خود جوش صاحب نے مرتب کیا تھا، اور ان کی پڑپوتی، ان کی پوتی ہی ہے، پڑپوتی تو نہیں ہے، تبسم ملی آبادی، انہوں نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا۔ اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عدیل زیدی صاحب نے ایک پوری توجہ اور انہماک سے دام درم سخن قدم ہر طرح اس مجموعے کو شائع کرنے کا سہرا اپنے سر باندھا، اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ محمل و جرس جو ہے وہ بڑے آب و تاب سے یہ مجموعہ شائع ہوا ہے۔ یہ جوش صاحب نے خود ہی مرتب کیا تھا، اور اس میں جوش صاحب کے جو موضوعات عام طور پر ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں ان سب کا احاطہ یہ کرتا ہے۔ اس میں عشق بھی ہے، فطرت بھی ہے، انقلاب بھی ہے، اور زندگی کے جو مختلف اقدار ہیں، اخلاقیات اور انسانیت، ان سب کے بارے میں نظمیں اس میں ملتی ہیں۔
خاص طور پر انہوں نے جب ان سے ہماری ایک آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دو چار اشعار سنائے تھے، جن میں سے ایک ڈیڑھ یہ مصرع اور ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پڑھتے 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 تھک گئی ہیں پتلیاں، بجھ رہی ہے شب میں بینائی، کسے آواز دوں، اے میری پرہور تنہائی کسے آواز دوں۔ تو یہ کلام اس محمل و جرس میں موجود ہے، اور عدیل زیدی صاحب نے اتنا اہتمام اس میں کیا ہے کہ ہر صفحے پر جورج صاحب کا ایک عکس بھی ہے، اسکیچ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے بہت ہی معتبر لکھنے والوں نے، نقادوں نے، اہل قلم نے جورج صاحب کی شاعری اور اس مجموعے کے بارے میں لکھا ہے، جو اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اور شروع میں عدیل صاحب نے بھی اپنا ایک مقدمہ اس میں لکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جورج شناسی کے سلسلے میں جو وقت صرف کیا اور جو توجہ صرف کی، وہ واقعی اس کے اہل تھے کہ ان کا یہ مجموعہ کلام آب و تاب سے اور اسی اہتمام سے شائع ہو سکے۔ اس وقت جتنے بھی جورج شناس ہیں وہ سب مبارکباد دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں عدیل زیدی صاحب کا کہ انہوں نے یہ مجموعہ نہایت اہتمام سے شائع کرایا۔ بجھتی نہیں پینے سے بھی افکار کی پیاس، یہ ان کی بھوک آ جاتی ہے۔